بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرحات مشرقی میرا نام ہے. بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کل سیلانی انٹرنیشنل ٹرسٹ کا جو میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر ہے اس کا چیف میڈیکل آفیسر ہوں. بڑی خوشی ہے مجھے کہ اس ورکشاپ میں مجھے مدعو کیا گیا بہائی جامع کی طرف سے. میرے ایک اور دوست یہاں بھائی موجود ہیں جناب احسن صاحب جو 2 دن سے تشریف فرما ہے. میری کچھ مصروفیت ایسی ہے کہ کچھ ادارے کے کام اور کچھ اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہر جگہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر میں گزارش کرتا ہوں اپنے اور جو بہائی جو دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نمائندگی کریں, ضرور آئیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین باعث الفت و محبت ہونا چاہیے, باعث اختلاف کبھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب اللہ کی وحدانیت, چاہے ہم اللہ بولیں, خدا بولیں, گاڈ بولیں, لارڈ بولیں, فادر بولیں, بھگوان بولیں, یہ سب ایک ذات کی طرف اشارہ ہے. وہ طاقتور ذات جو ہم انسانوں سے محبت کی, ہم انسانوں کو خلق کیا, اور ہم یہ سب مانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار, ہمارا رب جو ہے, ہم جتنا میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, اس سے کئی گنا زیادہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے. اور وہ رب کبھی بھی مجھ سے امتحان اتنا نہیں لیتا ہے جتنا میری کیپیسٹی ہوتی ہے. تو ہم جب اس پروردگار, اس طاقتور ذات, اس خدا کی وحدانیت پر ہم سب کا یقین ہے, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے, اس کی جو تعلیمات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, وہ ایک ہی تھا. فاؤنڈیشن جو ہے نا تمام مذاہب کا ایک ہی ہے, وہ ہے الفت, بھائی چارہ, محبت, انسانیت, انصاف, اتحاد. آپ اس کو جتنے بھی صفات الہی کو ذکر کریں, وہ تمام جو ہے نا وہ سب ہم اس کو مانتے ہیں, چاہے ہندو دھرم میں ہو, عیسائی میں ہو, یہودیت میں ہو, اسلام میں ہو اور بہائی دین میں ہو. ہم سب کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن سب ایک ہے. اور جب فاؤنڈیشن ایک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک ہے. ہمارا ظاہری شاید مختلف ہو, میں کالا ہوں, کوئی گورا ہے, کوئی نیلا ہے, کوئی پیلا ہے, ہم شاید مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہوں, مختلف زبانیں بولتے ہوں. یہ جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا, یہ جو ڈائیورسٹی آف کلچرز ہوتے ہیں, یہ اس باغ کی طرح ہوتی ہیں جو مختلف اس میں پھول ہوتے ہیں, اور اس باغ کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اس رنگا رنگ پھولوں کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس باغ میں جائیں تو صرف یکساں پھول ہو, شاید کچھ دیر بعد ہمارا دل اکسا جائے, لیکن اگر مختلف پھولوں کو دیکھیں تو ہمارا دل ہمیشہ باغ باغ ہوتا ہے. یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا حد بندی نہیں کیا. یہ زمین جب اللہ نے بنایا, یہ چرن پرن, دریا, پہاڑ, سبزہ, ہر چیز جو بنائی انسانوں کے حوالے کیا. پرابلم یہاں ہے کہ ہم انسانوں نے اس کا حد بندی کیا. یہ میرا علاقہ ہے, وہ آپ کا ہے, وہ آپ کا ہے. جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں آپ مجھے مارتے ہیں, آپ میرے علاقے میں آتے ہیں میں مارتا ہوں. تو یہ حد بندی ہم انسانوں نے ایجاد کیا. دین نے کبھی بھی جو ہے نا حد بندی مقرر نہیں کیا, کیونکہ اللہ لامحدود ہے. ہماری سوچ محدود ہے, ہماری آنکھ محدود ہے, ہم اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. اللہ لامحدود ہے. تو جب اللہ لامحدود ہے, اس کا علم بھی لامحدود ہے, اس کی دین بھی لامحدود ہے, اس کا کلام بھی لامحدود ہے. ہم نے اللہ کو کیا ہم نے محدود کر دیا. میں نے اپنا سوچ کو نا, اپنے ذہن کو میں نے تصور کیا کہ بس یہی میرا اللہ ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. لیکن ہمارا سوچ, یہ ٹیبل کبھی بھی اپنا بنانے والے کو کے حد تک نہیں پہنچے گا کہ وہ اس کا بنانے والا کیسا تھا. وہ یہی سوچے گا کہ یہ بھی ایک لکڑی کا تھا, 4 پائے تھا, اس طرح تھا. وہ کبھی ہم انسان تک نہیں پہنچ سکتا. ہم انسان بھی اپنے رب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ یہ ایک مسٹری ہے, یہ ایک راز ہے. جس طرح روح ایک راز ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد جو ہم جتنا عرصہ اس دنیا میں گزارتے ہیں, ایک مختصر زندگی ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں. بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے 9 مہینے کا عرصہ, وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے. یہ آنکھ, ناک, کان, یہ ہاتھ پیر تو ڈیولپ ہوتا ہے اس دنیا میں,
لیکن اس کو اس کا استعمال نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں اس کو کس طرح استعمال کروں. وہ سمجھتا ہے کہ یہی ایک میری دنیا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں, پھر وہ اس دنیا کی خوبصورتی دیکھتا ہے. ہم جتنا عرصہ اس دنیا میں گزارتے ہیں, ہمارا جو مقصد ہوتا ہے, ایک تو سب سے پہلے عبادت کا جو ہم سب پہ فرض ہے, ہم اپنے اپنے طریقے سے ایک ہی ذات کی طرف عبادت کرتے ہیں, اور دوسرا ہے حقوق العباد جو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے. جب ہم ان دونوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں نا, پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح ترقی کرتی ہے, ہماری روح اس مقام پہ پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. کیونکہ حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مقام بہت بلند ہے, بشرط ایک وہ صفات الہی پہ چلے. ہم سب کے اندر صفات الہی موجود ہے, کیونکہ ہم سب مانتے ہیں کہ مین از میڈ ان دا امیج آف گاڈ. ہم سب اللہ کی شکل میں ہمیں بنایا گیا ہے. شکل اس کا مطلب نہیں کہ جو میری شکل ہے نعوذ باللہ استغفر وہ اللہ کی شکل ہے, نہیں, صفات الہی میرے اندر بھی موجود ہے, ہم سب کے اندر موجود ہے. اب یہ میرے پہ منحصر ہے کہ میں اس کو کس طرح پریکٹس کرتا ہوں. اگر میں انصاف پسند ہوں, میں رحم دل ہوں, میں کریم بننے کی کوشش کرتا ہوں, میں محبت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ صفات الہی ہے جو میں اپنے اندر پریکٹس کرتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بنوں اور میں اپنے معاشرے کو بہتری اور کچھ اپنا حصہ ڈالوں. اگر میں ظالم ہوں تو پھر یہ صفات الہی نہیں ہے. اگر میں انصاف نہیں کرتا ہوں یہ صفات الہی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سب عالم ہیں, آپ سب فاضل ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیزوں کو. رواداری ہم سب بات کرتے ہیں, لیکن بات کرنا بہت آسان ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, شاید 2-3 گھنٹہ ہم انہی موضوعات پہ بات کریں. پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے صاحب. اگر میں بولوں کہ صاحب سچائی تمام انسانی خوبیوں کی بنیاد ہے, بیس فاؤنڈیشن ہے سچائی, لیکن کتنا میں پریکٹس کرتا ہوں, شاید میں پورا پریکٹس نہیں کرتا ہوں صاحب. میں بول سکتا ہوں یار سچ تو بولنا چاہیے. یہ جو میرا بلڈنگ بنتا ہے نا, کیریکٹر جو بلڈنگ بنتا ہے کردار کا, یہ سچائی اس کا بیس ہے. اگر میرا بیس ہی کمزور ہے تو میرا جو بلڈنگ کا جو کیریکٹر ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. اپنے آپ کو اعمال سے آراستہ کرو, نہ کہ اقوال سے. اگر جب جنگ کا خیال آئے تو محبت کے ایک شدید ترین سوچ سے اس کو ختم کرو. جب نفرت کا خیال آئے اس کو بھی محبت کے خیال سے ختم کر دو. دیکھیں یہ پریکٹس کرنے کی باتیں ہیں. مجھے پریکٹس کرنا ہے کہ میں اپنا حصہ اس دنیا میں کتنا ڈالوں, اور جتنا میں ڈالوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں وہ مقام, شاید اس کی بزرگی, اس کی عنایت سے مجھے مقام حاصل ہو جو میرا اس زندگی میں جو جتنا عرصہ میں گزارتا ہوں, میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں مجھے وہ حاصل ہو. اور قرب الہی, جنت کو ہم یہی کہتے ہیں کہ قرب الہی ہی جنت ہے, اللہ سے دوری جہنم ہے. ہم جتنے اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہمارے لیے جنت ہوتا ہے. دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں, بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک جنت ہوتی ہے اس دنیا میں. اور جتنا ہم اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں ہمارے لیے جہنم ہے. تو ہم جب وہ قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے جنت ہے, اور جتنا اللہ سے دور ہے جہنم ہے. بہت بہت شکریہ.